अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आयान स्कैरी स्टोरीज़। मेरा नाम है आयान और मैं आप लोगों की भेजी गई स्टोरीज़ को नारेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज़ है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझे भेज सकते हैं। मैं आपकी भी स्टोरी नारेट कर दूँगा। स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, आज का ये वाक़या हमें उवैस ने कराची से भेजा है, तो सुनते हैं हम ये उवैस का वाक़या उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलामु अलैकुम अयान, मैं कराची का रहने वाला हूँ। ये वाक़या मेरे और मेरी फैमिली के साथ साल 2012 में पेश आया। उस वक्त हम हैदराबाद में रहा करते थे। मेरे वालिद का कारोबार कुछ ऐसा था कि अक्सर उन्हें काम के सिलसिले में कराची जाना पड़ता था। जब हम लोगों ने उन्हें इस तरह हैदराबाद से कराची और फिर कराची से हैदराबाद का सफ़र करते देखा तो हमने सोचा कि क्यों ना हम मुस्तकिल तौर पर कराची ही शिफ्ट हो जाएं। और फिर यूं ही चंद माह में हमने अपनी हैदराबाद की तमाम जमा पूंजी बेचकर कराची के इलाके गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 5 में एक फ़्लैट ले लिया और इस तरह घर और कारोबार समेत हैदराबाद से कराची मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल हो गए। हमारा वो फ्लैट 4th फ्लोर पे वाक़ था और फ्लैट में 3 कमरे थे और एक टीवी लॉन्च था। उन 3 कमरों में से एक कमरा मेरे पेरेंट्स का और एक मेरा और एक मेरी छोटी बहन का था जो उस वक्त 10 से 12 साल की थी। चंद दिनों तक घर के सामान की तरतीब और मुख्तलिफ़ चीज़ें जब मामूल पे आ गईं तो हम अपनी वैसे ही ज़िंदगी बसर करने लगे जैसे हम अपने पहले वाले घर में किया करते थे। लेकिन क्योंकि मुझे अक्सर रात लेट नाइट जागने की आदत थी तो मैं रात में बाज़ोकात मूवीज़ वगैरह देखने लग जाता या फिर अपना कोई दूसरा काम लेकर बैठ जाता था। शुरू के दिन तो हमारे उस फ्लैट में बहुत ही अच्छे गुजरे। वालिद साहब का कारोबार भी अच्छा चल रहा था। उस फ्लैट में जो कि गैर मामूली चीज़ें हम सब ने महसूस की थी वो ये कि उस फ्लैट के ख़ास हिस्से में अक्सर ऐसा लगता था कि कोई हमारे साथ कोई हमारी बातें सुन रहा हो। कभी किसी की आहट महसूस होती तो कभी ऐसा लगता कि कोई हमें पीछे से अचानक से दबोच लेगा। पहले तो हमने सोचा कि नया घर है, थोड़ा वक्त गुजारने पे इससे मज़ीद उनसियत हो जाएगी तो सब कुछ नॉर्मल लगने लगेगा। खैर, इसी तरह मज़ीद कुछ दिन और गुजर गए। एक रात मैं मामूल के मुताबिक लॉन्च में बैठा टीवी देख रहा था। उस वक्त लॉन्च के इर्द गिर्द बिल्कुल अंधेरा था। मैं अभी बैठा टीवी देख ही रहा था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी बहन अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ गई है। मुझे लगा कि शायद वो पानी वगैरह पीने गई होगी और ये सोच के मैंने उसे आवाज़ दी कि वापसी आते हुए मेरे लिए भी पानी ले आना। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उधर से मुझे कोई भी जवाब नहीं आया। खैर, जब मज़ीद कुछ मिनट गुजर गए और वो वापस किचन से अपने कमरे की तरफ दोबारा ना आई तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई। तो मैं उठा और उठकर लॉन्च की लाइट ऑन की और जब किचन की तरफ गया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उस वक्त मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और फिर जब मैंने अपनी बहन के कमरे की तरफ देखा तो वो बेखबर सो रही थी। उस वाक़े के बाद मैं काफ़ी सोच में आ गया कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, लेकिन मैं इस बात को अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहता था, इसलिए मज़ीद इसके बारे में मैंने आगे सोचा भी नहीं। खैर, फिर इसी तरह चंद दिन और गुजर गए। फिर एक शाम ठीक मगरिब के वक्त मेरी वालिदा की लॉन्च की तरफ से चीखने की आवाज़ आई। जब हम वहाँ पहुँचे तो वो मुझे डांटने लगी और वो कहने लगी कि यहाँ लॉन्च में ये रेत किसने फेंकी है। अयान, आप यकीन करें उस वक्त हमारे लॉन्च में समंदरी रेत एक ख़ास मिकदार में इस तरह पड़ी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने इसे हमारे लॉन्च में छिड़का हो। हम सब हैरान थे क्योंकि किसी भी सूरत वहाँ पे वो समंदरी रेत तो आ ही नहीं सकती थी। खैर, उस वक्त किसी तरह वो बात आई गई हो गई। लेकिन ठीक उसी रात मैं अपने कमरे में सो रहा था। सर्दियों की रातें थीं और ज़ाहिर है फैंस वगैरह भी बंद थे।
تو عموماً ہمیں ایسے سناٹے میں دور دور کی بھی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اس وقت رات کے تقریباً کچھ 2:30 یا 3 بج رہے تھے کہ مجھے اچانک میری بہن کے کمرے سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ ابھی میں اس کی یہ ہنسنے کی آوازیں سن ہی رہا تھا کہ وہ ہنسنے کی آوازیں دھیرے دھیرے رونے میں تبدیل ہو گئیں۔ کہتے ہیں کہ اس وقت اس کی وہ آوازیں رات کے اس پہر سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر میں اٹھ کر ڈرتا ڈرتا دبے پاؤں اس کی کمرے کی طرف جانے لگا، جو کہ میرے کمرے کے برابر میں ہی تھا۔ ایان، جب میں نے ڈرتے ڈرتے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس سے کمرے کا دروازہ کھولا اور جھانک کر جب اندر کی طرف دیکھا تو میری بہن اپنے کمرے کی الماری کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ الماری کے اوپر بیٹھ کے اپنے پاؤں ہوا میں سوئم کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہے، جسے دیکھ کر وہ کبھی ہنسنے لگتی تو کبھی ہنستے ہنستے رونے لگ جاتی۔ ایان، اس وقت جو میرے ڈر اور خوف کی جو انتہا تھی وہ میں آپ کو چاہ کر بھی نہیں بتا سکتا، لیکن ساتھ ہی اپنی اس چھوٹی معصوم بہن کو اس حال میں دیکھ کر مجھے رونا بھی آ رہا تھا۔ پھر میں اس وقت وہاں سے دبے پاؤں اپنے پیرنٹس کے کمرے میں گیا، جو اس وقت گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے انہیں اٹھایا اور سارا قصہ سنایا تو وہ بھی ایک دم بدحواس اور پریشان ہو گئے۔ اور سچ بتاؤں تو اس وقت ہمیں میری بہن کے کمرے کے آس پاس جانے سے بھی ڈر لگ رہا تھا، لیکن کسی طرح ہم تینوں اس کے کمرے میں داخل ہوئے اور زور زور سے اس کی طرف دیکھ کر آیتیں پڑھنے لگے۔ اس دوران وہ ہمیں بالکل غور سے دیکھ رہی تھی۔ میرے والد اور میری والدہ نے کسی طرح اس کو الماری سے نیچے اتار کر نیچے بیڈ پر لٹا دیا اور اس پر مختلف آیاتیں پڑھ کر دم کرنے لگے، جس سے وہ کچھ ہی دیر میں سو گئی۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر ہم نے فوراً قریبی مسجد کے مولانا صاحب کو بلانے کا سوچا، اور جب اگلی صبح مولانا صاحب آئے اور انہوں نے اس فلیٹ کا جائزہ لیا تو انہوں نے بتایا کہ اس فلیٹ میں ایک نہیں بلکہ کئی سارے جنات کا سایہ ہے، جو کہ ایک فیملی کی شکل میں اس فلیٹ میں رہ رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے مزید میری بہن کے بارے میں بتایا کہ اس بچی کے اوپر بھی کسی جنات کے بچے کا سایہ ہے، لہٰذا آپ لوگ جتنی جلدی ہو سکے اس فلیٹ کو چھوڑ کے کسی اور جگہ منتقل ہو جائیں۔ ایان، ان کی یہ بات سننے کے بعد ہماری پوری فیملی اندر سے بالکل ٹوٹ سی گئی۔ ہمیں اس گھر میں شفٹ ہوئے ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے۔ ہم نے اپنا سب کچھ اس فلیٹ میں آلریڈی انویسٹ کر چکے تھے اور اب فوری طور پر اس گھر کو بیچ کر کسی دوسری جگہ شفٹ ہونا آسان نہیں تھا۔ اس گھر میں اثرات ہیں یہ سب جانتے ہوئے بھی ہم یہ فلیٹ کسی دوسرے کو کیسے بیچ سکتے تھے؟ اور دوسری طرف میری بہن، اس کے ساتھ جو معاملات چل رہے تھے وہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا۔ خیر، اسی کشم و کش میں اور سوچ بچار میں مزید کچھ دن اور گزر گئے۔ پھر ایک رات میری والدہ کچن کی طرف جا رہی تھی کہ انہیں ایک بار پھر میری بہن کے کمرے سے آوازیں آنے لگی۔ بتاتی ہیں کہ وہ کوئی چیز مسلسل پڑھ رہی تھی۔ جب وہ اس کمرے کے اندر داخل ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بیڈ پر بیٹھ کے جس طرح کچھ جھومتے ہوئے پڑھتے ہیں اسی طرح وہ کچھ عجیب سی چیزیں زور زور سے پڑھ رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ وہ 10 سے 12 سال کی بچی جس آواز میں جس طرح وہ کلمات اور الفاظ ادا کر رہی تھی وہ ایک کافی ہیبت ناک منظر لگ رہا تھا۔ جب میری والدہ نے اسے آواز لگائی اور اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے غیر یقینی طور پہ انہیں اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ دروازے کے کونے تک جا گری۔ کہتے ہیں کہ اس وقت اسے کنٹرول کرنا کافی مشکل لگ رہا تھا، اور پھر کچھ دنوں بعد حالات ایسے ہو گئے تھے کہ میری بہن خود کو اذیتیں دینا شروع ہو گئی تھی، اور ان حالاتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی بیڈ پہ رسیوں کے ساتھ باندھ دیا تھا کہ کہیں وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ اور دوسری طرف میرے والد اور میں دوسرے کسی گھر میں ٹیمپریری شفٹ ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔
ایک دن میری والدہ میری بہن کے کمرے کی صاف صفائی کر رہی تھی تو ان کی نظر میری بہن کے بیگ پر پڑی۔ جب انہوں نے اس بیگ کو کھولا تو اس بیگ کے اندر سمندری ریت اور انسانی ہڈیاں موجود تھیں۔ یہ بات جب والدہ نے ہمیں بتائی تو ہمیں ایک بار پھر کافی حیرانی ہوئی کہ یہ ساری چیزیں ہمارے گھر میں آخر کیسے آ سکتی ہیں۔ پھر ایک رات ایسے ہی میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا تو پھر میری بہن کی آوازیں آنے لگی۔ اس بار وہ کافی غصے میں ہررا رہی تھی۔ جب میں اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف پہنچا تو دیکھا کہ اس کی آنکھیں ایک دم باہر کی طرف آ گئی تھیں۔ اس کا چہرہ بھی انتہائی سرخ اور ہولناک لگ رہا تھا۔ اس کی شکل اب بالکل تبدیل ہو گئی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں بالکل ہل گیا تھا۔ خیر کسی نہ کسی طرح وہ رات بھی کٹ گئی اور صبح ہوتے ہی ہم نے قریب ہی دوسرے فلیٹ کو رینٹ پہ دیکھنا شروع کیا۔ بس ہماری یہی کوشش تھی کہ ہم جلد سے جلد یہاں سے نکل جائیں کیونکہ میری بہن کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ نہ ہی تو وہ کچھ کھا پی رہی تھی اور نہ ہی کسی سے بات کر رہی تھی۔ ہم ساتھ ہی اسے ہاسپٹل اور مولانا صاحب کو بھی دکھا رہے تھے لیکن ان سب چیزوں کا اس پر کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے دوسرے گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے ایک رات اچانک میری بہن کی طبیعت کافی خراب ہو گئی۔ وہ دوبارہ بری طرح سے چیخنے اور چلانے لگی۔ اس کی آوازیں اب بالکل تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ ہم میں سے کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ جتنی بری طرح سے تڑپ رہی تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ہم نے سوچا کہ اسے ہاسپٹل لے کے جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر ابھی ہم اسے ہاسپٹل کے لیے لے کے جا ہی رہے تھے کہ اچانک اس کی باڈی نے ہلنا جلنا بند کر دیا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میری چھوٹی بہن اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ ہمارا سب کچھ وہ ہماری چھوٹی بہن ہی تھی جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ گلستان جوہر کا وہ فلیٹ ہمارے لیے اتنا مہنگا ہو سکتا تھا یہ ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایان آج اس بات کو تقریباً 11 سال ہو چکے ہیں لیکن ہم نے وہ فلیٹ اس حادثے کے چند دن بعد ہی چھوڑ دیا تھا۔ تو ایان بھی یہ تھا میرا ایک دردناک واقعہ۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا یہ واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ اللہ پاک آپ کی بہن کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ دوستوں امید ہے آج کا یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سچی کہانیاں ہیں تو آپ مجھے میرے ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی بھی سٹوری ناریٹ کر دوں گا۔ تو ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔